اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد، اسلام زندہ باد۔ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، یعنی اے آدم کی اولاد اپنی زینت لو جب مسجد میں جاؤ۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو یہ حکم دیا کہ جب نماز کے لیے مسجد میں آؤ تو زینت کے ساتھ آؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو، تمام بنی آدم کو یہ حکم دیا کہ جب تم یہ ارادہ کرو کہ اب میں نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں جاؤں گا، تو اس سے پہلے جو ہے اپنے لباس کو دیکھ لو۔ اگر تمہارا لباس جو ہے زینت والا نہیں ہے تو زینت والا لباس پہن لو، زینت والا لباس پہن کر مسجد کے اندر داخل ہو، مسجد کے اندر آؤ۔ یعنی نماز کے وقت صرف جو ہے ستر عورت کے لیے کفایت کرنے والا لباس ہی نہ پہنا جائے، یعنی صرف جو ہے نام کا لباس اور صرف اتنا لباس جو ستر عورت کے لیے کفایت کرے، ایسا لباس صرف پہن کر مسجد کے اندر نہ آیا جائے، بلکہ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے زینت والا لباس پہن کر مسجد کے اندر نماز ادا کرنے کے لیے آنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نماز اور نماز کے علاوہ یعنی نماز سے باہر ستر عورت چھپانا واجب ہے، ستر عورت چھپانا واجب ہے، یعنی جسم کا اتنا حصہ چھپانا واجب ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک یہ مرد کا ستر عورت ہے۔ اب مرد کو چاہے وہ نماز کی حالت میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اتنا حصہ جو ہے چھپانا مرد کے لیے واجب ہے، ہر وقت جو ہے اتنا حصہ جو ہے چھپانا واجب ہے۔ اسی لیے جو ہے میرے مسلمان بھائیوں، شریعت کا یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ گھٹنا کھول کر غسل کرنا یا گھٹنا کھول کر رکھنا جو ہے یہ حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ لوگوں کے سامنے جیسے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، جب غسل کرتے ہیں یا گرمی کے موسم میں بہت سے لوگ جو ہے اپنے گھٹنے کو کھول کر غسل کرنے والا غسل کر رہا ہے، یعنی ایسا لباس پہن کر وہ غسل نہیں کر رہا ہے کہ جس سے اس کا گھٹنا جو ہے چھپا ہو، یا گرمی کے موسم میں لوگ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس سے گھٹنا کھلا رہتا ہے۔ تو مرد کو ہرگز جو ہے ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، مرد کو اپنا گھٹنا جو ہے کھلا نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ ستر عورت کے اندر جو ہے گھٹنا بھی داخل ہے۔ اب اگر ہم اپنے گھٹنے کو چھوڑ کر کھول کر رکھیں گے تو ہم نے جو ہے واجب کو ترک کر دیا، اور گھٹنا کھول کر رکھنا، لوگوں کے سامنے جو ہے گھٹنا کھول کر چلنا پھرنا رہنا حرام ہے۔ یعنی ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو گناہ گار ہوتے ہیں، اور اگر ہم نے گھٹنا ڈھک کر رکھا، چھپا کر رکھا، تو ہم نے جو ہے واجب پر عمل کیا، اور جو شخص واجب پر عمل کرتا ہے اس کو جو ہے ثواب ملتا ہے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، روح البیان کے اندر ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ
نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کے لیے، اب یہاں سے یہ دیکھیں کہ ہمارے اسلاف جو ہے نماز کے لیے کس طریقے سے اہتمام کرتے تھے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز تہجد کے لیے بہت ہی قیمتی لباس، قمیض، پاجامہ، امامہ اور چادر پہنتے تھے، اور اس کی قیمت جو بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے کہ یہ سب لباس جو ہے اس وقت کی قیمت کے حساب سے 1500 درہم کا تھا۔ 1500 درہم کا لباس پہن کر ہمارے امام جو ہے نماز تہجد ادا کرنے کے لیے مسجد کے اندر آتے تھے، اور صرف ایک دن کا یہ آپ کا معمول نہیں تھا، بلکہ ہر رات جب بھی آپ تہجد کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس سے پہلے جو ہے آپ اس لباس کو زیب تن کر لیا کرتے تھے، پہن لیا کرتے تھے۔ اور آپ نے ہم اور آپ کو پیغام کیا دیا، سبق کیا دیا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں، جب ہم لوگوں سے اچھے لباس میں ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اعلیٰ لباس میں ملاقات کیوں نہ کریں۔ جب ہم کسی پروگرام میں جاتے ہیں یا کسی شخص سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں یا کسی اور مقام پر جاتے ہیں تو ہم عمدہ لباس پہنتے ہیں، زینت والا لباس پہنتے ہیں۔ تو جب ہم زینت والا لباس پہن کر پروگرام میں جانا پسند کرتے ہیں، کسی سے ملاقات کرنا پسند کرتے ہیں، وہ تو رب العالمین ہے، اس کے دربار میں جب جایا جائے تب تو اور زیادہ کی اہتمام کرنا چاہیے، مگر ہم اور آپ اس چیز کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ جو لباس جس لباس میں ہم ہوتے ہیں اسی لباس میں جو ہے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے لباس کا خیال کرنا چاہیے کہ میرا لباس جو ہے صاف و شفاف ہے کہ نہیں، میرا لباس جو ہے کیا ایسا ہے کہ نہیں کہ میں بارگاہ الہی میں کھڑا ہو سکتا ہوں اس لباس میں۔ اس لیے جو ہے ضرور اپنے لباس کے حلیے کو دیکھنا چاہیے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، نسائی شریف کے اندر ہے کہ حضرت ابو الاحوص اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ بلا شبہ جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بالکل معمولی کپڑوں میں آئے، بالکل معمولی کپڑوں میں آئے تو انہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، یعنی میرے آقا نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ میرے آقا نے اپنے اس صحابی سے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہر طرح کے مال ہے۔ انہوں نے میرے آقا سے بیان کیا کہ یا رسول اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجھے ہر طرح کا مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کے مال سے نوازا ہے۔ تو میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر سوال کر لیا، پوچھا کہ اے میرے جانثار ساتھی، اے میرے صحابی، تمہارے پاس کون کون سا مال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے اونٹ، بکریاں، گھوڑے، غلام اور لوڈیاں بھی دی ہیں۔ یعنی اس وقت کے آپ بہت ہی مالدار صحابی تھے، آپ کے پاس اونٹ بھی تھا، بکریاں بھی تھی، گھوڑے بھی تھے، اور نوکر چاکر بھی آپ کے گھر کے اندر موجود تھے، غلام بھی موجود تھے۔ اب یہاں سے دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم پر اس کی نعمت اور فضل کے آثار بھی دیکھے جانے چاہیے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالدار بنایا ہے، تمہیں ہر طرح کا مال اللہ نے عطا کیا ہے، تو اس کی نعمت کا اظہار بھی ہونا چاہیے، اس کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور اس حدیث پاک سے معلوم کیا ہوا
मालूम ये हुआ कि मेरे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ऐसा लिबास नहीं पसंद है जो साफो शफाफ ना हो, जो जीनत वाला ना हो। इसलिए मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे आका हमेशा अपने उम्मतियों को जो है उम्दा लिबास में देखना चाहते हैं। मेरे आका हमेशा जो है अपने उम्मतियों को साफो शफाफ लिबास में देखना चाहते हैं। तो इसलिए कहा गया, मेरे मौला ने ये हुक्म दिया कि जब तो नमाज अदा करने के लिए मस्जिद के अंदर आओ तो जीनत वाला लिबास पहनकर मस्जिद के अंदर आओ। और इसी चीज को मेरे आका ने भी पसंद फरमाया है। अब यहाँ से जो है चंद मसाइल सुन लें और अपने जहन में जो है बिठाने की कोशिश करें। जैसे बाज लोगों को देखा जाता है कि आधी आस्तीन का कुर्ता या हाफ शर्ट पहनकर नमाज पढ़ते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो आधी आस्तीन का कुर्ता या हाफ शर्ट पहनकर जो है नमाज पढ़ते हैं, जबकि अगर पूरी आस्तीन का कोई दूसरा कपड़ा मौजूद है, अगर इसके अलावा भी उसके पास जो है पूरी आस्तीन का कपड़ा मौजूद है, तो आधी आस्तीन का कुर्ता या शर्ट या बनियान पहनकर नमाज पढ़ना मकरूह तंजीही है। कब? जब शर्ट ऐसा मौजूद है आपके पास कि जिससे जो है पूरा हाथ ढका जा सकता है, तब जो है अगर आप आधी आस्तीन वाला शर्ट पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो आपकी ये नमाज जो है मकरूह तंजीही होगी। अब मकरूह तंजीही से हमारा नुकसान क्या होगा? हमारा नुकसान ये होगा कि नमाज तो हो जाएगी, नमाज हो जाएगी, मगर नमाज पर जो सवाब मिलने वाला है उस सवाब से हम महरूम हो जाएंगे, उस सवाब से हम महरूम हो जाएंगे, क्योंकि नमाज जो हो रही है वो मकरूह तंजीही हो रही है। मकरूह तंजीही के आलम में नमाज हो जाती है, मगर नमाजी जो है सवाब से महरूम हो जाता है। और अगर इसके अलावा जो है कोई दूसरा कपड़ा नहीं है उसके पास, अगर इसके अलावा यानी उसके पास सिर्फ यही एक शर्ट है जो हाफ आस्तीन का है, इसके अलावा उसके पास जो है कोई और लिबास नहीं है कि जिससे पूरी आस्तीन को जो है छिपाया जा सके, पूरे हाथ को छिपाया जा सके, तो बिला कराहत जो है नमाज हो जाएगी, तब जो है नमाज हो जाएगी, नमाज जायज रहेगी। अगर आपके पास कपड़ा मौजूद है फिर भी आप आधी आस्तीन का कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ते हैं तो मकरूह तंजीही होगी। और अगर आपके पास नहीं है, सिर्फ यही एक कपड़ा है जो हाफ आस्तीन का है, आधी आस्तीन का है, इसके अलावा आपके पास कोई कपड़ा नहीं है, तब तो नमाज आपकी हो जाएगी। और बाहर शरीयत के अंदर है कि जिसके पास कपड़े मौजूद हो और सिर्फ जो है हाफ आस्तीन या बनियान पहनकर नमाज पढ़ता है तो कराहत तंजीही है, और अगर कपड़े मौजूद नहीं तो कराहत भी नहीं मुआफ है। और अब जैसे कुछ लोगों को इस आलम में, इस हालत में देखा जाता है कि आस्तीन तो पूरी होती है मगर वो आस्तीन को फोड़ लेकर के या चढ़ाकर जो है नमाज पढ़ते हैं। हालांकि आस्तीन जो है इस तरीके से अगर कोई शख्स यानी आस्तीन पूरी है मगर उसको मोड़ कर नमाज पढ़ रहा है या आस्तीन को चढ़ाकर नमाज पढ़ रहा है तो ऐसी नमाज जो है मकरूह तहरीमी है, ऐसी नमाज मकरूह तहरीमी है। यानी अगर कोई शख्स इस हालत में नमाज पढ़ रहा है कि आस्तीन को चढ़ाकर या आस्तीन को मोड़कर नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज जो है मकरूह तहरीमी हो जाएगी। और मकरूह तहरीमी में
یہ ہوتا ہے کہ اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ ایسی حالت میں جو ہے نماز ہوتی نہیں ہے۔ اس لیے اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ نہ آستین کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، نہ آستین کو چڑھا کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اور جیسے کچھ لوگوں کا پینٹ یا پاجامہ جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، تو اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پینٹ کو جو ہے نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں، یعنی موڑ لیتے ہیں، یا پاجامے کو جو ہے موڑ لیتے ہیں۔ تو ایسے نمازی کے بارے میں جو ہے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ ازار کا گٹوں سے نیچے رکھنا، یعنی پینٹ ہو یا پاجامہ ہو، اس کو جو ہے گٹوں سے نیچے رکھنا اگر برائے تکبر ہو، یعنی تکبر کی وجہ سے اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو حرام ہے، یہ چیز حرام ہے۔ اگر کوئی شخص تکبر کی وجہ سے جو ہے ایسا کر رہا ہے کہ لباس کو اتنا بڑا وہ پہن رہا ہے کہ گٹوں سے نیچے جو ہے اس کا لباس جا رہا ہے، تو ایسا شخص جو ہے حرام کر رہا ہے، یعنی وہ فعل حرام کر رہا ہے۔ اور اس صورت میں جو ہے نماز مکروہ تحریمی، نماز پڑھے گا تو نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی، یعنی اس نماز کا دوبارہ دہرانا واجب ہو جائے گا۔ اس لیے ایسا لباس پہننے سے بچنا چاہیے۔ اکثر ایسا نہیں ہوتا کہ لوگ جو ہے تکبر کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو تکبر کی وجہ سے جو ہے لباس کو بڑا پہنتے ہیں جو گٹوں سے نیچے جاتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کا لباس جو ہے بڑا ہے، گٹوں کے نیچے جا رہا ہے، تو آپ اس کو جو ہے ہرگز فولڈ نہ کریں، کیونکہ فولڈ کرنے سے آپ کی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ اور اگر آپ ان کپڑوں کو جو ہے فولڈ نہیں کرتے ہیں تو نماز جو ہے مکروہ تنزیہی ہوگی، مکروہ تنزیہی کی حالت میں نماز ہو جاتی ہے اور مکروہ تحریمی کے عالم میں نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے لباس کو جو ہے اسی حالت میں رہنے دیں اور نماز کو ادا کر لیں، اور آگے سے جو ہے اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ کا لباس جو ہے بڑا نہ ہونے پائے، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ حکم دیا کہ جب تو مسجد کے اندر آؤ زینت والے لباس کے ساتھ مسجد کے اندر آؤ۔ اس لیے ہمیشہ نماز ادا کرنے کے لیے جب آپ اپنے مکان سے نکلیں یا اور کہیں پر جائیں آپ نماز ادا کرنے کے لیے، تو ضرور جو ہے اپنے لباس کو ایک مرتبہ دیکھ لیا کرے کہ کیا میرا یہ لباس جو ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے کے لائق ہے کہ نہیں، صاف و شفاف ہے کہ نہیں۔ اگر اس طریقے کا لباس ہے کہ صاف و شفاف ہے، زینت والا لباس ہے، پھر تو آپ جو ہے اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی بارگاہ میں جو ہے حاضری لگا کر نماز کو ادا کریں۔ اور نماز جو ہے ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، اس سے کسی بھی مسلمان کو چھٹکارا نہیں مل سکتا ہے۔ ہم کو ہر حال میں جو ہے نماز کی ادائیگی کرنی ہے، اس لیے نماز کا دامن ہمیشہ تھام کر رکھیں، نماز کو جو ہے پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اب آخری بات سن لیں،